حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کا جھوٹا ہونا وہ اس بات سے ہی ثابت ہو جاتا ہے کہ وہ سنی سنائی بات کو آگے منتقل کر دے اور اس کی تحقیق نہ کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کے جھوٹے ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات کو آگے منتقل کر دے تحقیق کیے بغیر۔ یہ حدیث ترمذی شریف میں حضرت ابو ہریرہ سے اور حضرت جابر سے، مسلم شریف میں بھی یہ روایت جو ہے منقول ہے۔ اس حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو معاشرے میں رہنے کا اور زندگی گزارنے کا ایک اصول اور ضابطہ جو ہے وہ بیان کیا ہے۔ ہمارے معاشرے میں اکثر لڑائی اور جھگڑے اسی بات پہ ہیں کہ بات کرنے والے نے فلاں کی لیکن آگے پہنچانے والے نے کچھ اور پہنچا دیا، تو سننے والا تحقیق کیے بغیر جو ہے وہ لڑتا ہے، جھگڑتا ہے، حتیٰ کہ وہ لڑائی جھگڑا جو ہے وہ اتنا بڑھ جاتا ہے کہ کئی خاندان جو ہیں ان کی وجہ سے آپس میں قطع تعلقی کر لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو جھگڑا اور لڑائی پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بنائے ہوئے انسانوں میں صلح چاہتے ہیں۔ شیطان کا کام ہے لڑائی کروانا، جھگڑا کروانا، دماغ میں، دل میں، ذہن میں وسوسوں کا پیدا کرنا، یہ شیطان کا کام ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان اطہر سے مختصر بات کہہ کے مسلمانوں کو قیامت تک کے لیے اصول اور ضابطہ بیان کر دیا کہ جب کوئی بات سنو تو پہلے اس کی تحقیق کر لو، پھر اس کو آگے نقل کرو۔ اب اس میں دونوں کے لیے ہی وعید ہے، جو بات کہنے والا ہے اس کے لیے بھی اس بات میں وعید ہے کہ وہ بات جھوٹی ہو تو اس کو آگے منتقل ہی نہ کرے، یعنی اس کو پتہ ہے کہ یہ بات غلط ہے تو غلط بات کو آگے منتقل نہ کرے۔ اگر وہ کرے گا تو اس کو معلوم ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، اور جھوٹ بولنے والے پر اللہ تعالیٰ کا کلام جو ہے وہ لعنت بھیجتا ہے۔ الا لعنت اللہ علی الکاذبین۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اور آپ کے اصحاب کو سب سے زیادہ نفرت جو تھی وہ جھوٹ سے تھی۔ ہمارے معاشرے میں جھگڑے کی جو اصل اور کاروبار میں، معیشت میں بے برکتی کی جو اصل وجہ ہے وہ جھوٹی ہے، جبکہ ہمیں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ لیکن کچھ مقامات ایسے ہیں جن میں اللہ کے محبوب نے اور محدثین نے آپ کے ارشادات کو ان کی تشریح کرتے ہوئے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ فلاں فلاں موقعوں پر جھوٹ کا سہارا لینا وہ جائز ہے، لیکن اس کا مطلب یہ قطعاً نہیں ہے کہ انسان ہر جگہ پہ جھوٹ بولتا پھرے۔ اگر وہ جھوٹ بولے گا تو اللہ تعالیٰ کی لعنت جو ہے وہ اس پر آئے گی، اللہ تعالیٰ کی لعنت اس پر آئے گی۔ اور اسی طرح وعید ہے اس بندے کے لیے جس نے بات کو سنا اور بات کو سن کے آگے منتقل کر دیا، اس کی تحقیق نہیں کی۔ اب یہ جو بات کو سننے والا، پڑھنے والا، دیکھنے والا ہے وہ دو حال سے خالی نہیں، یا تو وہ بات جو ہے وہ کسی مستند آدمی سے سن رہا ہے، پھر تو اس کے خیال میں یہ بات ہونی چاہیے کہ یار یہ ایک مستند عالم دین ہے، ہمارا بزرگ ہے، ہمارے مشائخ میں سے ہے،
ہمارے اساتذہ میں سے ہے، ہمارا استاد ہے یا ہمارے بڑوں کی جگہ پہ ہے، اور ان کے بارے میں وہم اور گمان بھی نہیں ہے کہ ایسا بندہ غلط بیانی کرے گا، ایسے بندے کی بات کو آگے منتقل کر دیا جائے، کوئی حرج نہیں۔ لیکن ایک بندے کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا اور یہ بھی معلوم ہے کہ یہ جھوٹ بول دیتا ہے، بسا اوقات بعض مرتبہ سنا گیا ہے جھوٹ بولتے، پھر ایسے بندے کی بات کو آگے منتقل نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر 2 بات، اخبار میں یا سوشل میڈیا پہ کوئی بات دیکھی ہے تو اس کو آگے ویسے ہی بیان کر دیا، تو اس کو بیان کرنے میں بھی اگر کسی دوسرے انسان کا، مسلمان کا نہیں کہہ رہا، انسان کہہ رہا ہوں، کسی دوسرے انسان کا نقصان نہیں ہوتا تو بیان کر دے، اور اگر کسی دوسرے انسان کا جانی یا مالی نقصان اس میں ہے تو پھر اس کو بیان نہیں کرنا چاہیے، اس کو بیان نہیں کرنا چاہیے۔ ایک بات مجھے قرآن پاک کی یاد آ گئی، قرآن پاک کے 26ویں پارے سورۃ حجرات میں نا اللہ پاک نے اسی طرح کا ایک اصول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سمجھایا۔ قرآن پاک کی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ۔ اس آیت کے اندر اور اس کا جو شان نزول ہے وہ یوں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ میں سے ایک صحابی ولید بن عقبہ کو یہ فرمایا کہ وہ جائے اور قبیلہ بنو مصطلق اس سے زکوٰۃ وصول کر کے لے آئے۔ چنانچہ وہ صحابی گئے تو ابھی ان کا گھوڑا یا ان کی سواری جو ہے وہ قبیلے میں پہنچی نہیں تھی، قبیلے میں نہیں پہنچی تھی، تو قبیلے والوں نے کثیر تعداد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد کا استقبال اچھے طریقے سے ہو جائے، وہ کثیر تعداد میں باہر نکلے۔ وہ باہر نکلے تو کسی کہنے والے نے ان کو یہ کہہ دیا کہ لگتا ہے کہ یہ آپ پر حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ اب ان صحابی نے مزید آگے جا کے ان سے پوچھا نہیں اور واپس آ گئے۔ جب واپس آئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے سارا قصہ بیان کیا اور آپ سے عرض کیا، یا رسول اللہ انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا ہے اور وہ تو لڑائی اور جھگڑے کے لیے نکل آئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کو بلایا اور کہا کہ تم جاؤ تحقیق کرو، اگر تو واقعاتاً انہوں نے زکوٰۃ سے انکار کیا ہے تو پھر ان سے جہاد کرو۔ اس سے قبل اللہ پاک نے اس آیت کو اتار دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ محبوب آپ پہلے اس بات کی تحقیق کر لیں کہ آیا کہ یہ بات ٹھیک بھی ہے یا نہیں۔ چنانچہ جب اس بات کی تحقیق کی گئی، اس واقعے کی، اس قصے کی تحقیق کی گئی تو معلوم یہ ہوا کہ وہ تو بنی مصطلق کے لوگ جو تھے وہ تو استقبال کے لیے آ رہے تھے، لڑنے کے لیے تو آ ہی نہیں رہے تھے، جھگڑے کے لیے نہیں آ رہے تھے۔ تو جب اس بات کا علم ہوا تو پھر وہ صحابی حضرت ولید بن عقبہ جو ہے وہ بڑے پشیمان ہوئے، وہ بڑے پشیمان ہوئے۔ تو اب جو کہنے والا درمیان میں شخص تھا، مفسرین نے فرمایا ہے کہ حضرت ولید بن عقبہ صحابی رسول تھے، انہوں نے جھوٹ نہیں بولا۔ درمیان میں جو بندہ غلط گائیڈ کرنے والا تھا نا ان صحابی کو کہ لگتا ہے کہ یہ لوگ آپ پر حملے کے لیے آ رہے ہیں، اس بندے کا سارا قصور ہے۔ تو اللہ پاک نے صاف فرما دیا قرآن پاک کی اس آیت میں کہ محبوب ایمان والوں کو یہ چاہیے کہ جب ان کو کوئی بندہ کوئی چیز بیان کرے تو پہلے اس کی وہ تحقیق کر لیں، اچھے طریقے سے تحقیق کر لیں آیا کہ یہ بات ہے بھی یا نہیں ہے۔ بہت ساری باتیں جو ہیں وہ صرف ہوا میں ہوتی ہیں، ان کا اصل سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، اس وجہ سے وہ جب ہوا والی بات کانوں میں پڑتی ہے تو شیطان تو انسان کی رگوں میں
جس طرح خون دوڑتا ہے اس طرح دوڑ رہا ہے. تو وہ وسوسہ ڈالنے کے لیے تو پیدا ہوا ہے, وہ گمراہ کرنے کے لیے پیدا ہوا ہے, صراط مستقیم سے ہٹانے کے لیے ہی تو اس کو بنایا گیا ہے. تو وہ پھر اپنا کام کر دکھاتا ہے, تو پھر جھگڑا پیدا ہو جاتا ہے. تو جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف بیان فرما دیا کہ سنی سنائی بات کو آگے نقل نہیں کرنا چاہیے, یہ آدمی کے جھوٹے ہونے کے لیے کافی ہے. اچھا, آج کے اس زمانے میں کیونکہ ہمارا یہ جو زمانہ ہے یہ ہے سوشل میڈیا کا. اب سوشل میڈیا میں جہاں پہ بہت سارے اچھے لوگ, بہت سارے اچھے علماء, اچھے لوگ کوئی نیک بات کسی مستند حدیث کو آگے فارورڈ کرتے ہیں یا آگے شیئر کرتے ہیں, وہاں پہ بہت سارے قادیانی, بہت سارے باطل فرقوں سے تعلق رکھنے والے جن کا مسلمانوں کے ساتھ احساس کا کوئی تعلق نہیں ہے, وہ بیٹھے ہوئے ہیں سوشل میڈیا پہ. اس سوشل میڈیا پہ قبضہ کیا ہوا ہے یہودیوں نے, نصارہ کا ہنود کا قبضہ ہے, اور قادیانی سب سے بڑے شیطان ہیں. تو پھر وہ اپنا کام کر کے دکھاتے. تو ہمارے جو نوجوان سادہ ہیں نا, جن کا علم سے کوئی تعلق نہیں, جن کا علم سے کوئی تعلق نہیں, پھر وہ لوگ جو ہیں وہ ان کی باتوں میں گمراہ ہو جاتے ہیں, وہ صحیح راستے کو چھوڑ بیٹھتے ہیں اور گمراہ ہو جاتے ہیں. یہ ان کی بہت بڑی ناکامی کی دلیل ہے. میں آج صبح فجر کی نماز کے بعد فضائل اعمال میں حدیث پڑھ رہا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے, آپ جا رہے تھے تو حضرت معاذ بن جبل جو ہیں وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے, تو کہتے ہیں کہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے کوئی صحابہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریب آئے تو وہ جو قاری قرآن پڑھنے والا تھا وہ خاموش ہو گیا آپ کے ادب میں. تو آپ نے پوچھا, جبکہ آپ نے سن لیا لیکن اس کے باوجود آپ نے پوچھا کیا کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا قرآن پاک کی تلاوت کر رہی. تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی جو قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہتے ہیں, اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے لیے جنت کا رستہ جو ہے وہ آسان کر دیتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے اچھے اور اللہ تعالیٰ کے سائے کے نیچے رہنے والے بندے ہیں. مفہوم اس حدیث کا یہ ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے بعد ایک بات سامنے آتی ہے کہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو دیکھنا بھی ثواب ہے, اس کو پڑھنا بھی ثواب ہے. یہ اپنی جگہ پہ مضبوط بات ہے, یہ ایسے ہی. لیکن ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اگر بندے کا یہ دل کرے کہ اللہ مجھ سے گفتگو کرے تو پھر وہ قرآن پاک کی تلاوت کرے, اور اگر بندے کا یہ دل کرے کہ میں اللہ سے گفتگو کروں تو پھر وہ نماز پڑھے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے, قرآن کی سورہ یاسین پڑھے یا سورۃ بقرہ پڑھے, قرآن کی سورۃ رحمان پڑھے یا ہم سورۃ فاتحہ پڑھے؟ جب اس کا معنی ہی ہمیں سمجھ نہیں آتا تو ہمیں کیا معلوم ہوگا کہ ہمارا اللہ جو ہے وہ ہم سے کیا بات کر رہا ہے. اب بڑے بڑے انجینئر, بڑے بڑے سائنسدان, بڑے بڑے ڈاکٹر MBBS جو ہے ان کو بھی قرآن پاک کا ترجمہ نہیں آتا, ان کو بھی معلوم نہیں ہے کہ اللہ ہم سے کیا کہہ رہا ہے. تو ایسی صورت میں وہ اللہ کی جو باتیں انسان سے ہیں بتائیں, وہ ایسے ہی نہیں ہے جیسے میں نے صبح بھی مثال دی, بنتی تو نہیں ہے کہ جیسے پشتو بولنے والا ہم سے بات کرے, ہم پنجابی یا اردو سمجھنے والے ہیں, وہ پشتو میں بات کر رہا ہو, ہمیں کیا سمجھ آئے گی وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہمیں تو نہیں سمجھ آئے گی نا. سمجھ تو ہمیں اسی وقت ہی آئے گی جب پشتو زبان سے ہم واقف ہوں گے. تو جب عربی زبان سے ہمارے آنے والی نسل جو ہے, ہمارے نوجوان جو ہیں, ہمارے بوڑھے جو ہیں وہ واقف ہی نہیں ہیں, تو ان کو کیا معلوم کہ رب کا کلام ہم سے کیا مخاطب ہے, ہم سے کیا کہہ رہا ہے. تو نوجوان نسل جو سوشل میڈیا پہ ہے, ہر ایک بچے کے, بڑے کے, جوان کے, بوڑھے کے ہاتھ میں موبائل ہے, اور موبائل میں جہاں پہ گند ہے وہاں پہ کوئی اچھی چیزیں بھی آتی ہیں,
ان اچھی چیزوں میں کچھ ایسے باطل فرقوں سے تعلق رکھنے والے لوگ جو ہیں وہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں. پھر وہ نوجوان مسلمان جو قرآن سے واقف نہیں ہے، حدیث سے واقف نہیں ہے، ان کو گمراہ کرنا ان کے لیے آسان ہوتا ہے. اور ایک اور بھی کمی ہے، وہ کمی یہ ہے کہ ہمارے نوجوان جو ہیں وہ ایسے دور ہیں اپنے بزرگوں سے، اپنے مشائخ سے، اپنے اساتذہ سے، ان سے آ کے کوئی مشورہ، ان کی صحبت میں بیٹھنا بھی ان کو اچھا نہیں لگتا. اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو شاید پڑھے لکھے یا یہ کم علم لوگ ہیں. اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے. بس یہی کہا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالی ہماری آنے والی نسل کی حفاظت فرما دے. جس طرح ہم قرآن کو پڑھنے ماننے والے ہیں، مسلمان ہیں، اسی طرح قرآن کو سمجھنے والے بھی بن جائیں. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے.